وَيَجُوزُ أَن يُوتِرَ بِثَلَاثٍ، جائز ہے کہ 3 رکعت وتر کی نماز پڑھے، او 5 یا 5 رکعت پڑھے، او 7 یا 7 رکعت پڑھے، او 9 یا پھر 9 رکعت پڑھے۔ گویا کہ کم سے کم وتر کی نماز 1 رکعت ہے اور زیادہ سے زیادہ 9 رکعت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، العزیز کے درس نمبر 57 میں آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ سامعین کرام، آج کا سبق شروع ہو رہا ہے صفحہ نمبر 114 سے، جس کا عنوان ہے عدد رکعات الوتر و صفتہ، نماز وتر کی رکعتوں کی تعداد اور اسے ادا کرنے کا صحیح طریقہ۔ سامعین کرام، آج آپ کے سامنے نماز وتر کی رکعت کی صحیح تعداد اور اسے ادا کرنے کا صحیح طریقہ، مسنون طریقہ پیش کیا جائے گا۔ اقل الوتر رکعت، نماز وتر کی کم سے کم رکعت 1 رکعت ہے اور زیادہ سے زیادہ 3، 5، 7 یا 9 رکعت ہے، اور ان تمام رکعتوں کو، ان تمام نمازوں کو ادا کرنے کا صحیح طریقہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صلاۃ اللیل مثنی و مثنی، رات کی نماز 2 رکعت ہے۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ اگر کوئی شخص رات کی نماز، خواہ تہجد ہو یا تراویح ہو یا اس کے علاوہ اور کوئی نفل پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھے، لیکن 2 رکعت کر کے پڑھے۔ 4 رکعت نماز ایک سلام سے ادا نہ کرے، بلکہ 2 رکعت نماز پڑھے اور سلام پھر دے۔ فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ، اور تم میں سے جب کوئی شخص صبح ہو جانے کا ڈر محسوس کرے، یعنی اگر کوئی شخص اپنی وتر کی نماز کو باقی رکھا ہے تاکہ وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو جائے، پھر دیر رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے، تو اسے چاہیے کہ جب انہیں صبح ہو جانے کا ڈر محسوس ہو، صلی رکعتاً واحدتاً، کم سے کم 1 رکعت وتر پڑھ لے، توتر لہو، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ 1 رکعت نماز اس نماز کو وتر بنا دے گی، اس نماز کو طاق بنا دے گی، بیجوڑ بنا دے گی ما قد صلی، انہوں نے جو نماز پوری رات پڑھی ہے۔ وہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں 2 بات بیان فرمائی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ نماز وتر کم سے کم 1 رکعت پڑھنی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز وتر کو تمام نمازوں کے بعد اخیر میں پڑھنا چاہیے۔ معلوم یہ ہوا کہ نماز وتر کم سے کم 1 رکعت ہے۔ وَيَجُوزُ أَن يُوتِرَ بِثَلَاثٍ، اسی طرح سے جائز ہے کہ 3 رکعت وتر کی نماز پڑھے، او 5 یا 5 رکعت پڑھے، او 7 یا 7 رکعت پڑھے، او 9 یا پھر 9 رکعت پڑھے۔ گویا کہ کم سے کم وتر کی نماز 1 رکعت ہے اور زیادہ سے زیادہ 9 رکعت ہے۔ ان عائشہ قالت، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں، ولا فی غیرہ، اور رمضان مہینے کے علاوہ دوسرے مہینوں کی راتوں میں، علی 11 رکعتاً، 11 رکعت سے زیادہ نماز ادا نہیں کرتے۔ گویا کہ اللہ کے رسول رمضان میں اور رمضان مہینے کے علاوہ کسی مہینے کی کسی بھی رات 11 رکعت سے زیادہ نماز ادا نہیں کرتے۔ اب ان نمازوں کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوتا؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے، یصلی 4، اللہ کے رسول 4 رکعت نماز ادا فرماتے۔ فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، تو اے لوگو، اللہ کے رسول کی ان 4 رکعتوں کے بارے میں نہ پوچھو کہ وہ 4 رکعت نماز کتنی لمبی ہوتی تھی اور کتنی خوبصورت نماز ہوتی تھی۔ ثم یصلی 4، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول 4 رکعت نماز اور پڑھتے۔ فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، پھر وہی بات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہی ہے، اے لوگو، اللہ کے رسول کی ان 4 رکعت نماز کتنی خوبصورت ہوتی تھی اور کس قدر لمبی قرات ہوتی تھی، نہ پوچھو۔ یعنی آپ بہترین طریقے سے، بہترین انداز میں اور لمبی قرات کے ذریعے سے 4 رکعت نماز پڑھتے۔ ثم یصلی 3، پھر آپ 3 رکعت نماز
ادا فرماتے۔ وہ کہ اللہ کے رسول کل 11 رکعت نماز ادا فرماتے۔ اس روایت میں جہاں تک 4 رکعت پڑھنے کی بات کہی گئی ہے کہ آپ نے 4 پڑھا پھر 4 پڑھا، تو اس سے ہمیں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول 4 رکعت نماز ایک ہی سلام سے ادا فرماتے، بلکہ اس روایت کی تفسیر دوسری روایت ہے اور وہ یہ ہے صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز 2 رکعت ہوتی ہے۔ تو اس حدیث پاک کا صحیح جواب یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول 2 رکعت نماز پڑھ کر سلام پھر دیتے، اس کے بعد جلدی سے کھڑے ہو کر پھر 2 رکعت نماز ادا فرماتے۔ جب 4 رکعت نماز ہو جاتی تو تھوڑی دیر آرام کرتے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول 2 رکعت نماز پڑھ کر بلا تاخیر کے پھر 2 رکعت نماز پڑھتے، اور جب 4 رکعت نماز ہو جاتی تو آپ تھوڑی دیر آرام کرتے۔ اور اسی چیز کو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول 4 رکعت نماز پڑھتے اور بہت ہی بہترین نماز ہوتی، قرات لمبی ہوتی، پھر 4 پڑھتے اور بہت ہی بہترین طریقے سے آپ ان 4 نماز کو ادا فرماتے۔ لہٰذا اس حدیث پاک کو دلیل بنا کر یہ کہنا کہ 4 رکعت نماز ایک سلام سے ادا کر سکتے ہیں درست نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں، اس حدیث پاک سے 4 رکعت نماز ایک سلام میں ادا کرنا معلوم ہو رہا ہے، تو اس کو ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اس حدیث پاک سے 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ وعنہا قالت، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہو کہتی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل، اللہ کے رسول کبھی کبھی رات میں 13 رکعتا 13 رکعت نماز ادا فرماتے، یوتر من ذلک بخمس، لیکن اس رات اس وقت آپ 5 رکعت وتر ادا فرماتے۔ گوئے کہ 8 رکعت سنت ہوتی اور 5 رکعت وتر ہوتی، تو 8 اور 5 کل 13 رکعت نماز ادا فرماتے۔ لا یجلس فی شیء، اور ان 5 رکعت وتر کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہوتا کہ آپ بیچ میں تشہد کے لیے نہیں بیٹھتے، الا فی آخریہا، مگر آپ 5ویں اور آخری رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھتے اور سلام پھیر دیتے۔ معلوم یہ ہوا کہ 3 رکعت اور 5 رکعت وتر نماز کو ادا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ درمیان میں تشہد کے لیے نہ بیٹھا جائے، بلکہ آخری رکعت میں بیٹھ کر سلام پھیر دیا جائے۔ وعنہا قالت، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہو کہتی ہے، کننا نعد له صلی اللہ علیہ وسلم سواکہ، ہم لوگ یعنی اللہ کے رسول کی بیویاں کہتی ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول کے لیے سواکہ، آپ کے لیے مسواک تیار کر کے رکھتی، وطہورہ، اور آپ کے لیے وضو کا پانی بھی رکھ دیتی، فیبعثہ اللہ ما شاء، پھر اللہ تبارک و تعالی جب چاہتا اپنے نبی کو بیدار فرماتا، ان یبعثہ من اللیل، رات کے جس حصے میں بیدار کرنا چاہتا بیدار کرتا، فتسوکوا، پھر اللہ کے رسول مسواک کرتے، ویتوضؤ، اور آپ وضو فرماتے، ویصلی 9 رکعات، اور اللہ کے رسول 9 رکعت وتر کی نماز ادا فرماتے، لا یجلس فیہا الا فی الثامنہ، اور آپ صرف 8ویں رکعت میں بیٹھ کر تشہد پڑھتے، فیذکر اللہ ویحمدہ ویدعوہ، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے، اللہ کی تعریف بیان کرتے، ویدعوہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے، ثم ینہدو، پھر آپ اٹھ جاتے، کھڑے ہو جاتے، ولا یسلموا، اور 8ویں رکعت میں سلام نہیں پھیرتے، ثم یقوم، پھر آپ کھڑے ہو جاتے، فیصلی 9، اور 9ویں رکعت نماز کو مکمل فرماتے، ثم یقعد، پھر 9ویں رکعت نماز کو مکمل کر لینے کے بعد آپ بیٹھ جاتے، فیذکر اللہ، پھر آپ اللہ کو یاد کرتے، ویحمدہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے، ویدعوہ، اور اللہ تعالیٰ کو پکارتے، ثم یسلم تسلیما، پھر اللہ کے رسول سلام پھرتے۔ یسمعنا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کبھی کبھی اللہ کے رسول ہمیں سلام سنا دیتے، ثم یصلی رکعتین، پھر اللہ کے رسول 2 رکعت نماز ادا فرماتے، بعد ما یسلم، 9 رکعت نماز سے سلام پھیرنے اور فارغ ہو جانے کے بعد، وہو قائد، اور آپ بیٹھے ہوئے ہوتے، یعنی 9 رکعت نماز مکمل ہو جانے کے بعد آپ بیٹھے بیٹھے 2 رکعت نفلی نماز سنت نماز ادا فرماتے، فتلک 11 رکعتا یا بنیا، تو اے میرے بیٹو
9 और 2 कुल मिलाकर 11 रकात नमाज हुई। यानी उम्मुल मोमिनीन आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा हम लोगों से कह रही है कि ऐ मेरे बेटो 9 और 2 कुल मिलाकर 11 रकात नमाज हुई। फलम्मा असन्ना नबीयुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्र दराज हुए, आपकी उम्र बढ़ गई, व अखज़ल लहमा, और आपका गोश्त बढ़ गया, यानी आप मोटा हुए, औ तरा बिसबिन, तो आपने 7 रकात भी उतर पढ़ा है। वसना फिर रकातैनी मिथला सनीइहिल अव्वल, फिर अल्लाह के रसूल ने 2 रकात में वैसा ही किया जैसे कि आपने पहले 2 रकात में किया। यानी 9 रकात नमाज पढ़ने के बाद जिस तरह से आप बैठे बैठे 2 रकात नमाज अदा फरमाते, उसी तरह से 7 रकात नमाज पढ़ने के बाद बैठे बैठे 2 रकात नमाज अदा फरमाते। फ़तिलका तिस्उन या बुनैया, ऐ मेरे बेटो, कुल मिलाकर 7 और 2 9 रकात नमाज हुई। गोया कि अल्लाह के रसूल कभी 1 रकात, कभी 3 रकात, और कभी 5 रकात, कभी 7 रकात, और कभी 9 रकात वितर अदा फरमाते थे। फ़इन औतरा बिसलातिन, अगर कोई शख्स 3 रकात वितर नमाज पढ़ता है, क़रा फ़ीहिन्ना, तो उसे चाहिए कि इन 3 रकात नमाज में उस सूरे का क़िरात करे, मा हुआ मज़कूरुन फ़ी हाज़ल हदीस, जो नीचे बयान किया जा रहा है हदीस पाक में। अन इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाल, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, कान रसूलुल्लाह यक़रउ फ़िल वित्री, अल्लाह के रसूल नमाज वित्र में पढ़ते बिसब्बिहिस्म रब्बिकल आला, सूरतुल आला को, वक़ुल या अय्युहल काफ़िरून, और सूरे काफ़िरून को, वक़ुल हुवल्लाहु अहद, और सूरतुल इखलास को, फ़ी रकातिन, रकातिन एक एक रकात में। पहली रकात में सब्बिहिस्म रब्बिकल आला, दूसरी रकात में कुल या अय्युहल काफ़िरून, और तीसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत करते। तो ये है नमाज वित्र की रकातों की तादाद का बयान और उसे अदा करने का सही तरीक़ा। कम से कम 1 रकात और ज़्यादा से ज़्यादा 9 रकात वित्र अदा करनी चाहिए, और उसका तरीक़ा आज के इस दर्स में बयान किया गया है।